السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یہ عربی کلاس کا تیسرا دن ہے۔ پہلی کلاس میں ہم نے بتایا تھا کہ انسان کے منہ سے جو بات نکلتی ہے اسے کلمہ کہتے ہیں، اور کلمے کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف۔ اسم وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود بتائے، اور فعل وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود بتائے لیکن اس میں زمانہ بھی ہو۔ اسم کی مثال جیسے زید، فعل کی مثال جیسے ضرب، فتح، کرم، سمع۔ اور کلمے کی تیسری قسم تھی حرف۔ حرف وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی دینے میں دوسرے کا محتاج ہو، جیسے علی۔ یہ اپنا معنی اسی وقت دے گا جب کہ ہم اس کے ساتھ کسی اسم کو ملائیں گے: علی الکرسی، علی الطاولۃ، علی السقف، علی النافذۃ، تبھی اس کا معنی سمجھ میں آئے گا۔ عربی کلاس کے دوسری کلاس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ انسان کے منہ سے جو ورڈ نکلتا ہے، جو لفظ نکلتا ہے، وہ یا تو ایک ہوگا یا 2 ہوں گے۔ اگر ایک ہو تو وہ مفرد ہے، اور اگر 2 ہو تو مرکب ہے۔ پھر ہم نے بتایا کہ مرکب کی 2 قسمیں ہیں: مرکب مفید، مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید وہ مرکب ہے کہ جب متکلم بات کہہ کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کسی واقعے کی خبر یا طلب معلوم ہو، جیسے زید قائم، یا قم کھڑے ہو جاؤ، اسمع سنو۔ زید قائم کا معنی زید کھڑا ہے، یہ ہم نے مثال دی۔ مرکب غیر مفید وہ مرکب ہے کہ جب متکلم بات کہہ کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کسی واقعے کی خبر یا طلب معلوم نہ ہو، جیسے غلام زید، زید کا غلام۔ سننے والے کو غلام زید سن کر کسی واقعے کی خبر معلوم نہیں ہو رہی ہے، اسی لیے یہ مرکب غیر مفید ہے۔ آج کے سبق میں ہم یہ بتانے والے ہیں کہ مرکب غیر مفید کی 2 قسمیں ہیں۔ مرکب غیر مفید کی 2 قسمیں ہیں: مرکب اضافی، مرکب توصیفی۔ یہ اوپر چھپا ہوا یہ مرکب غیر مفید ہے۔ مرکب غیر مفید کی 2 قسمیں ہیں: مرکب اضافی، مرکب توصیفی۔ مرکب اضافی کسے کہتے ہیں؟ مرکب اضافی وہ مرکب ہے جس میں پہلا اسم مضاف اور دوسرا مضاف الیہ ہو۔ پہلا اسم مضاف، دوسرا مضاف الیہ ہو۔ جیسے مثال لیتے ہیں، مرکب اضافی وہ مرکب ہے کہ جس میں پہلا اسم مضاف اور دوسرا مضاف الیہ ہو، جیسے دکان زید۔ اس میں پہلا اسم کون ہے؟ پہلا اسم دکان ہے۔ پہلا اسم کیا ہے؟ پہلا اسم دکان ہے، اور دوسرا اسم زید ہے، تو دکان زید، زید کی دکان۔ یہ مرکب اضافی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا پہلا اسم مضاف ہے اور دوسرا مضاف الیہ ہے۔ اسی طریقے سے قلنسوۃ زید،
اس میں پہلا اسم قلنسوۃ زید کا معنی ہے زید کی ٹوپی. اس میں پہلا اسم یعنی قلنسوۃ یہ مضاف ہے اور زید یہ مضاف الیہ ہے. تیسری مثال جوال زید معنی ہے زید کا موبائل. تو اس میں پہلا اسم جوال یہ مضاف ہے اور دوسرا اسم یعنی زید یہ مضاف الیہ ہے. چوتھی مثال قلم زید یہ مرکب اضافی ہے. مرکب کیوں ہے؟ اس لیے کہ دو اسم ہیں، ایک قلم ہے دوسرا زید ہے، اس لیے مرکب ہے. مرکب میں بھی مرکب اضافی ہے، مرکب توصیفی نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ مرکب اضافی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا پہلا اسم مضاف ہے دوسرا اسم مضاف الیہ ہے. پہلا اسم یعنی قلم مضاف ہے، دوسرا اسم یعنی زید مضاف الیہ ہے. پانچویں مثال کراست زید. کراست زید یہ مرکب اضافی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا پہلا اسم یعنی کراسہ مضاف ہے اور دوسرا اسم یعنی زید مضاف الیہ ہے. چھٹی مثال غلام زید زید کا غلام یہ مرکب اضافی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا پہلا اسم یعنی غلام یہ مضاف ہے اور دوسرا اسم یعنی زید مضاف الیہ ہے. اچھا، تو پہلا اسم مضاف ہو اور دوسرا اسم مضاف الیہ ہو تو مرکب اضافی ہے. لیکن اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم سمجھیں کیسے کہ پہلا اسم مضاف ہے اور دوسرا اسم مضاف الیہ ہے. یہاں پہلا اسم مضاف بن رہا ہے، دوسرا اسم مضاف الیہ بن رہا ہے. ہم یہ کیسے سمجھیں؟ تو مرکب اضافی کے پہچاننے کی علامت کیا ہے؟ آگے علامت بیان کی جا رہی. مرکب اضافی کی علامت، مرکب اضافی کی علامت. مرکب اضافی کی علامت. مرکب اضافی کی علامت اردو میں کا کے کی ہوتا ہے. مرکب اضافی کی علامت اردو میں کا کے کی ہوتا ہے. یعنی اگر کا کے کی آئے تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے. اس کا پہلا اسم مضاف ہے دوسرا مضاف الیہ. جیسے مثال کے طور پر دکان زیدن، اس کا معنی ہے زید کا غلام، زید کی دکان، زید کی دکان. تو یہاں پر کی آ رہا ہے. قلنسوۃ زیدن زید کی ٹوپی، تو یہاں پر کی. جوال زیدن زید کا موبائل، تو یہاں پر کا آ رہا ہے. قلم زیدن زید کا قلم، یہاں پر بھی قلم، یہاں پر بھی کا استعمال ہے. کراست زیدن زید کی ٹوپی، یہاں پر کی کا استعمال ہے. غلام زیدن زید کا غلام، یہاں پر کا آ رہا ہے. تو اگر کا کے کی آئے تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہاں، تو یہ سمجھا جائے گا کہ مرکب اضافی ہے. اس کا پہلا اسم مضاف ہے اور دوسرا مضاف الیہ ہے. مرکب غیر مفید کی دوسری قسم مرکب توصیفی ہے. مرکب توصیفی کسے کہتے ہیں؟ مرکب توصیفی وہ مرکب غیر مفید ہے جس میں پہلا اسم موصوف اور دوسرا صفت ہو. جس میں پہلا اسم موصوف اور دوسرا صفت ہو اسے کہیں گے مرکب توصیفی. جس میں پہلا اسم موصوف اور دوسرا صفت ہو اسے مرکب توصیفی کہیں گے. مثال، پہلی مثال قلم جید، معنی ہے عمدہ قلم، اچھا قلم. دوسری مثال کراست جمیلۃ، خوبصورت کاپی.
قراستن کے معنی کاپی، جمیلتن کے معنی خوبصورت، تو خوبصورت کاپی۔ غلام عاقل، عقل مند غلام، عاقل کے معنی عقل مند، غلام کے معنی غلام۔ جوال غال، جوال کے معنی موبائل، غال کے معنی مہنگا یعنی مہنگا موبائل۔ قلنسوۃ مدورۃ، قلنسوۃ کے معنی ٹوپی، مدورۃ کے معنی گول، گول ٹوپی۔ دکان مربعۃ، دکان کے معنی دکان، مربعۃ کے معنی چوڑی، چوڑی دکان۔ تو یہ ساری مثالیں کس کی ہے؟ مرکب توصیفی کی ہے۔ یہ مرکب توصیفی کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کا پہلا اسم موصوف بن رہا ہے اور دوسرا اسم صفت بن رہا ہے۔ پہلا اسم یعنی قلم موصوف ہے، جید صفت ہے۔ پہلا اسم یعنی کراسہ موصوف ہے، جمیلۃ صفت ہے۔ پہلا اسم یعنی غلام موصوف ہے، عاقل صفت ہے۔ پہلا اسم یعنی جوال موصوف ہے، دوسرا اسم غال صفت ہے۔ پہلا اسم یعنی قلنسوۃ یہ موصوف ہے، دوسرا اسم یعنی مدورۃ صفت ہے۔ پہلا اسم یعنی دکان یہ موصوف ہے، دوسرا اسم یعنی مربعۃ یہ صفت ہے۔ تو اگر منہ سے بات نکل رہی ہے، دو ورڈ نکل رہا ہے اور ان میں سے پہلا لفظ، پہلا ورڈ اگر موصوف بنے اور دوسرا صفت، تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ مرکب توصیفی ہے۔ اور اگر منہ سے دو لفظ نکل رہا ہے اور اس کا پہلا مضاف ہو، پہلا اسم مضاف بن رہا ہو اور دوسرا اسم مضاف الیہ بن رہا ہو، تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ مرکب اضافی ہے۔ بالکل سمجھ میں آ گیا مرکب اضافی اور مرکب توصیفی۔ لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے، جیسا کہ مرکب اضافی میں سوال ہوا تھا کہ مرکب اضافی ہم سمجھیں کیسے کہ یہ مرکب اضافی ہے؟ ہم یہ کیسے سمجھے کہ اس کا پہلا اسم مضاف بن رہا، دوسرا اسم مضاف الیہ بن رہا؟ تو ہم نے بتایا تھا کہ اگر اردو میں کا کے کی آئے تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ مرکب اضافی ہے، اس کا پہلا اسم مضاف اور دوسرا اسم مضاف الیہ بن رہا۔ لیکن اسی طریقے سے یہ سوال ہوگا مرکب توصیفی میں کہ ہم یہ کیسے سمجھیں کہ اس کا پہلا اسم موصوف اور دوسرا اسم صفت بن رہا؟ تو اس کی بھی چند علامتیں ہیں سمجھنے کی۔ تو مرکب توصیفی کے اوصاف، مرکب توصیفی کے اوصاف یعنی اگر یہ مرکب توصیفی کے کتنے اوصاف ہیں؟ 4 باکس بنے ہوئے ہیں۔ پہلے باکس میں واحد تثنیہ جمع، دوسرے میں معرفہ نکرہ، تیسرے میں اعراب، چوتھے میں مذکر اور مؤنث۔ یا اگر بائیں جانب سے شروع کریں تو پہلے میں مذکر اور مؤنث، دوسرے باکس میں اعراب، تیسرے باکس میں معرفہ نکرہ، چوتھے باکس میں واحد تثنیہ جمع ہے۔ یہ مرکب توصیفی کے اوصاف، یعنی مرکب توصیفی کے اوصاف یعنی مرکب توصیفی میں اگر یہ 4 چیزیں بیک وقت پائی جائیں تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ مرکب توصیفی ہے۔ یعنی سوال یہ اٹھا تھا کہ ہم کیسے سمجھیں کہ یہ مرکب توصیفی ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر ان 4 صفتوں میں سے اگر یہ 4 صفتیں بیک وقت پائی جائیں تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ مرکب توصیفی ہے۔ جیسے مذکر اور مؤنث،
مرکب توصیفی کی مثال جیسے قلم جید، قلم جید، کیا معنی ہوا؟ عمدہ قلم۔ تو مرکب توصیفی اگر یہ چاروں صفتوں میں سے بیک وقت، اگر یہ چاروں صفتیں بیک وقت اس مثال میں اگر پائی جائے، چاروں صفتیں پائی جائیں، تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ مثال قلم جید یہ مرکب توصیفی کی مثال ہے۔ جیسے مذکر اور مؤنث میں سے کوئی ایک علامت ان دونوں کے اندر موجود ہونا ضروری ہے، یعنی اگر پہلا اسم مذکر ہو تو دوسرا اسم بھی مذکر ہو، مذکر اور مؤنث میں سے کوئی ایک، یعنی مذکر ہو تو دونوں اسم مذکر ہو، مؤنث ہو تو دونوں اسم مؤنث ہو۔ دوسری صفت اعراب۔ اعراب کسے کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو اعراب کہتے ہیں۔ زبر، یہ ہے زبر، یہ ہے زیر، یہ ہے پیش، تو زبر زیر پیش کو اعراب کہتے ہیں۔ تو اگر پہلے اسم پر یعنی قلم پر اگر زبر آئے تو جیدن دوسرا اسم جو اس پر بھی زبر آنا چاہیے۔ پہلے اسم پر اگر پیش ہو تو دوسرے اسم پر بھی پیش ہونا چاہیے۔ پہلے اسم پر اگر یعنی قلم پر زیر ہو تو دوسرے اسم پر بھی زیر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تیسری صفت یعنی معرفہ اور نکرہ۔ پہلا اسم یعنی قلم اگر معرفہ ہو تو دوسرا اسم بھی معرفہ ہونا چاہیے۔ پہلا اسم یعنی قلم اگر نکرہ ہو تو دوسرا اسم بھی نکرہ ہونا چاہیے۔ چوتھی صفت واحد تثنیہ جمع۔ پہلا اسم اگر واحد ہو تو دوسرا اسم بھی واحد ہونا چاہیے۔ پہلا اسم اگر تثنیہ ہو تو دوسرا اسم بھی تثنیہ ہونا چاہیے۔ واحد کے معنی اکیلا، تثنیہ کے معنی دو، یعنی پہلا اسم اگر تثنیہ کی شکل میں ہو، دو کے معنی سمجھ میں آ رہے ہوں، تو دوسرا اسم بھی دو تثنیہ کی شکل میں ہو۔ پہلا اسم اگر جمع ہو تو دوسرا اسم بھی جمع ہونا چاہیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان چاروں میں سے یہ چاروں صفتیں بیک وقت اگر کسی مرکب میں پائی جا رہی ہے، چاروں صفتیں، تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ مرکب توصیفی ہے۔ یہ مرکب کون سا مرکب ہے؟ مرکب توصیفی۔ اب ہم ہر ایک کی مثال لیتے ہیں، مذکر کی مثال، مؤنث کی مثال، معرفہ نکرہ کی مثال، واحد کی مثال، تثنیہ کی مثال، جمع کی مثال، اور اعراب تو سب پر ہی ہے، زبر زیر پیش۔ اب ہم مثال لیتے ہیں، مذکر کی مثال۔ مذکر کی مثال کیا ہے؟ قلم جید۔ مذکر کی مثال قلم جید۔ مذکر کسے کہتے ہیں؟ مذکر میل کو کہتے ہیں، میسکولین کو کہتے ہیں مذکر۔ مذکر لڑکا یہ مذکر ہے، لڑکی مؤنث ہے، تو مذکر کسے کہتے ہیں؟ میل کو، میسکولین کو مذکر کہتے ہیں۔ قلم جید یہ مذکر ہے۔ اور عربی میں مذکر اور مؤنث، ایک تو حقیقت میں مذکر اور مؤنث جو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر لڑکا ہے تو مذکر، لڑکی ہے تو مؤنث، یہ علامت ہے مذکر اور مؤنث کی جو حقیقی ہے، جو ہم لوگ ظاہری طور پر سمجھتے ہیں۔ عربی میں مذکر اور مؤنث کی علامت کیا ہے؟ عربی میں مذکر اور مؤنث کی علامت گولتا ہے۔ اگر کسی لفظ کے آخر میں گولتا ہو تو وہ مؤنث ہے، وہ لفظ مؤنث ہے، اور اگر کسی لفظ کے آخر میں گولتا نہ ہو تو وہ لفظ مذکر ہے۔
جیسے قلم جید، قلم کے آخر میں گولتا نہیں ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ مذکر ہے۔ کراستن دوسری مثال مؤنث کی، اس کے آخر میں گولتا ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ کراستن مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بعض الفاظ ایسے آئیں گے کہ جس کے آخر میں گولتا نہیں ہے لیکن حقیقتاً وہ مؤنث ہے، جیسے مثال کے طور پر امن، امن کے معنی ماں، اس کے آخر میں اگرچہ گولتا نہیں ہے لیکن پھر بھی امن یہ مؤنث ہے، امن لفظ یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امن حقیقت میں مؤنث ہے، اس میں گولتا دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو قلم جید یہ کس کی مثال ہے؟ مذکر کی مثال۔ اس میں چاروں صفتیں پائی جا رہی ہے۔ نمبر 1 مذکر، دونوں مذکر ہے، پہلا اسم بھی مذکر ہے، دوسرا اسم یعنی قلم پہلا اسم، دوسرا اسم یعنی جید یہ مذکر ہے۔ اعراب، پہلے اسم پر بھی رفع ہے، دوسرے اسم پر بھی رفع ہے، قلم جید۔ تیسری صفت معرفہ نکرہ، قلم جید پہلا اسم اس میں کیا ہے؟ نکرہ ہے، دوسرا اسم نکرہ ہے۔ اچھا، معرفہ اور نکرہ کسے کہتے ہیں؟ معرفہ اور نکرہ، معرفہ کسے کہتے ہیں؟ معرفہ کہتے ہیں جو کسی خاص چیز کو بتائے اسے معرفہ کہتے ہیں، جو کسی خاص چیز کی طرف اشارہ کرے، جو کسی خاص چیز کی طرف رہنمائی کرے، جو کسی خاص چیز کو بتائے اسے کیا کہیں گے؟ معرفہ کہیں گے۔ اور جو کسی عام چیز کو بتائے، کامن چیز کو بتائے، پرٹیکولر چیز کی طرف اشارہ نہ کرے، عام چیز کو بتائے، کامن ہو تو اسے کہیں گے نکرہ۔ جیسے قلم، قلم کے معنی کوئی قلم، کوئی خاص قلم یہاں پر مراد نہیں ہے تو یہ نکرہ ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو نکرہ کسے کہتے ہیں؟ جو کسی خاص چیز کی طرف اشارہ نہ کرے بلکہ اس میں ہر قلم مراد ہے۔ قلم جید، عمدہ قلم، اس قلم والے لفظ میں دنیا کا سارا قلم موجود ہے، کسی خاص قلم کی طرف اشارہ کرنا مقصود نہیں ہے تو یہ قلم ہے، یہ نکرہ ہوا۔ تو قلم جید مذکر کی مثال، اس کے اندر چاروں صفتیں پائی جا رہی ہیں۔ نمبر 1 مذکر، نمبر 2 اعراب، یہ بھی صفت ہے، اعراب والی بھی صفت یعنی ایک پر پیش ہے تو دوسرے پر بھی پیش ہے، اور معرفہ اور نکرہ میں سے نکرہ ہے، دونوں کے دونوں نکرہ ہے۔ واحد تثنیہ جمع میں سے واحد ہے، قلم بھی واحد ہے، جیدن بھی واحد ہے، تو چاروں صفتیں بیک وقت پائی جا رہی ہیں تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ مرکب توصیفی کی مثال ہے۔ مؤنث کی مثال کراستن جمیلتن، اس میں بھی چاروں صفتیں پائی جا رہی ہیں۔ نمبر 1 مذکر اور مؤنث میں سے مؤنث، دونوں کے دونوں مؤنث ہے، کراستن بھی مؤنث ہے، جمیلتن بھی مؤنث ہے۔ اعراب، اعراب میں دونوں کے دونوں پر پیش ہے، معرفہ اور نکرہ میں سے دونوں کے دونوں نکرہ ہے، واحد تثنیہ جمع میں سے دونوں کے دونوں واحد ہے، تو یہ سمجھا جائے گا، یہ چاروں صفتیں پائی جا رہی ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ مرکب توصیفی کی مثال ہے۔ آگے ہم نے اعراب کو سمجھایا تھا کہ زبر زیر پیش کو اعراب کہتے ہیں۔ معرفہ کی مثال القلم الجید، معرفہ کی مثال کیا ہے؟ القلم الجید، یہ القلم یہ معرفہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس قلم میں دنیا کا سارا قلم مراد نہیں ہے بلکہ ایک خاص قلم مراد ہے جس کی طرف متکلم بولنے والا اشارہ کرنا چاہ رہا ہے، وہ قلم مراد ہے۔ القلم الجید، عمدہ قلم، وہ قلم جو ٹیبل پر رکھا ہوا ہے جس کی طرف اشارہ بولنے والا کرنا چاہ رہا ہے، یہ وہ قلم مراد ہے، دنیا کا سارا قلم اس میں مراد نہیں ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ یوں پتہ چلا کہ اس پر الف لام داخل ہے، اس پر الف لام داخل ہے، تو جس پر الف لام داخل ہو وہ لفظ کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے۔ وہ کسی خاص چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے الف لام لایا گیا ہے، کسی خاص چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے الف لام لایا گیا۔ تو خلاصہ یہ سمجھے کہ معرفہ
اسے کہتے ہیں جو کسی پرٹیکولر چیز کی طرف اشارہ کرے، اشارہ کرنا مقصود ہو، جس کے ذریعے کسی خاص چیز کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ معرفہ کہیں گے۔ معرفہ بنے گا کیسے؟ معرفہ بنے گا کسی لفظ پر الف لام داخل کرنے سے۔ تو قلم، اوپر پہلی مثال میں الف لام داخل نہیں تھا تو وہ نکرہ تھا، اب یہاں پر ہم نے الف لام داخل کر دیا تو یہ معرفہ بن گیا۔ تو القلم الجید یہ کس کی مثال ہے؟ معرفہ کی مثال ہے۔ اس میں چاروں صفتیں پائی جا رہی ہیں؟ جی پائی جا رہی ہے۔ پہلی صفت یعنی مذکر اور مؤنث میں سے مذکر، دونوں کے دونوں مذکر ہے۔ دوسری صفت اعراب، زبر زیر پیش میں سے کیا ہے؟ اس پر پیش ہے، دونوں کے دونوں پر پیش ہے۔ معرفہ اور نکرہ میں سے معرفہ ہے، دونوں کے دونوں معرفہ ہے، ایک اسم معرفہ ہے تو دوسرا بھی معرفہ ہے۔ واحد تثنیہ جمع میں سے واحد ہے، دونوں کے دونوں واحد ہے۔ تو چاروں صفتوں میں سے بیک وقت چاروں صفتیں پائی جا رہی ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ مرکب توصیفی کی مثال ہے۔ نکرہ کی مثال قلم جید، نکرہ کی مثال قلم جید، اس میں چاروں صفتیں پائی جا رہی ہیں۔ پہلی صفت یعنی مذکر اور مؤنث میں سے مذکر، دونوں کے دونوں مذکر ہے، پہلا یعنی قلم اور جید، پہلا اسم یعنی قلم مذکر ہے اور دوسرا اسم یعنی جید یہ بھی مذکر ہے۔ اور دوسری صفت اعراب، دوسری صفت اعراب یعنی دونوں کے دونوں کے اوپر پیش ہے۔ تیسری صفت یعنی معرفہ اور نکرہ میں سے دونوں کے دونوں نکرہ ہے۔ اور چوتھی صفت واحد تثنیہ اور جمع، واحد تثنیہ اور جمع میں سے دونوں کے دونوں واحد ہیں۔ یہ چاروں صفتیں بیک وقت پائی جا رہی ہے اس نکرہ کی مثال میں یعنی قلم جید میں، تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ قلم جید یہ مرکب توصیفی کی مثال ہے۔ واحد کی مثال قلم جید، واحد کی مثال قلم جید۔ اس کے علاوہ بھی آپ خود سے بہت ساری مثالیں بنا سکتے ہیں۔ قلم کی جگہ آپ کتاب بھی لا سکتے ہیں، کتاب جید، اچھی کتاب، عمدہ کتاب۔ تو قلم جید عمدہ قلم، اچھا قلم، تو یہ واحد کی مثال ہے۔ اس مثال کے اندر چاروں صفتیں بیک وقت پائی جا رہی ہے۔ نمبر ایک مذکر اور مؤنث میں سے مذکر، دونوں کے دونوں مذکر ہے۔ اعراب، دونوں کے دونوں کے اوپر پیش ہے۔ معرفہ اور نکرہ میں سے دونوں کے دونوں نکرہ ہے، اس لیے کہ اس کے اوپر الف لام نہیں ہے۔ معرفہ نکرہ پہچاننے کی علامت کیا ہے؟ اس پر الف لام نہ ہو تو نکرہ ہے، اور اگر الف لام داخل ہو جائے تو معرفہ ہے۔ تو دونوں کے دونوں نکرہ ہے اور واحد تثنیہ جمع میں سے دونوں کے دونوں واحد ہے۔ تو چاروں صفتوں میں سے یہ چاروں صفتیں پائی جا رہی ہے۔ جب چاروں صفتیں پائی جا رہی ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ مرکب توصیفی ہے۔ تثنیہ کی مثال قلمانی جیدانی، تثنیہ کی مثال قلمانی جیدانی، دو اچھے قلم، دو عمدہ قلم۔ اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ قلم کے معنی ایک قلم اور قلمان دو قلم۔ تثنیہ بنانے کا طریقہ، تثنیہ کیسے بنتا ہے؟ کسی بھی لفظ کے اخیر میں الف اور نون بڑھا دینے سے تثنیہ بن جاتا ہے۔ کسی بھی لفظ کے اخیر میں الف اور نون بڑھا دینے سے تثنیہ بن جاتا ہے۔ تو قلم کے اخیر میں ہم نے الف اور نون بڑھا دیا، قلمان ہو گیا، تو یہ قلمان کیا بن گیا؟ تثنیہ۔ تو قلمانی جیدانی، قلمان دو قلم، جیدان دو عمدہ، قلمانی جیدانی دو عمدہ قلم، یہ تثنیہ کی مثال ہے۔ یہ مرکب توصیفی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چار صفتوں میں سے بیک وقت چار صفتیں بیک وقت پائی جا رہی ہیں۔ نمبر ایک مذکر اور مؤنث میں سے دونوں کے دونوں مذکر ہیں۔ نمبر دو اعراب، دونوں کے اوپر کیا ہے؟ رفع ہے، دونوں کے اوپر رفع ہے۔ قلمانی جیدانی، اب یہ رفع الف اور نون کی شکل میں ہے، یہ بعد میں آپ کو سمجھ میں آئے گا، ابھی نہیں آئے گا، اس لیے یہ سمجھ لیں کہ یہ دونوں پر رفع ہے۔
نمبر 3 معرفہ اور نکرہ. معرفہ اور نکرہ میں سے یہ دونوں کے دونوں نکرہ ہیں. دونوں کے دونوں نکرہ ہیں. نمبر 4 واحد تثنیہ اور جمع میں سے یہ دونوں کے دونوں تثنیہ ہیں. تو چاروں صفتیں بیک وقت پائی جا رہی ہے اس مثال میں. تو جب یہ چاروں صفتیں پائی جا رہی ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ مرکب توصیفی کی مثال ہے. یہ مثال مرکب توصیفی کی ہے. جمع کی مثال اقلام جیدات. یہ اقلام جیدۃ، یہ یہاں پر گولتا چھوٹ گیا. اقلام جیدۃ. اقلام اقلام جیدۃ یا اقلام جیدات. تو اس مثال میں چاروں صفتیں بیک وقت پائی جا رہی ہیں. نمبر 1 مذکر اور مؤنث. مذکر اور مؤنث میں سے یہ دونوں کے دونوں مؤنث ہے. یہ دونوں کے دونوں مؤنث ہے. اقلام یہ جمع مکسر ہے، جمع ہے، اور جمع مکسر واحد مؤنث کے حکم میں ہوتا ہے. تو یہ دونوں کے دونوں اقلام بھی مؤنث ہے اور جیدتن یا جیداتن یہ بھی مؤنث ہے. تو مذکر اور مؤنث میں سے دونوں کے دونوں مؤنث ہے. اعراب میں سے ان دونوں کے اوپر رفع ہے. معرفہ اور نکرہ میں سے دونوں کے دونوں نکرہ ہے. اور واحد تثنیہ اور جمع میں سے دونوں کے دونوں جمع ہے. تو یہ چاروں صفتیں بیک وقت پائی جا رہی ہے. جب یہ چاروں صفتیں پائی جا رہی ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ مرکب توصیفی کی مثال ہے. مرکب توصیفی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو مرکب غیر مفید کی 2 قسمیں تھیں، مرکب اضافی، مرکب توصیفی. مرکب اضافی وہ مرکب ہے کہ جس میں پہلا اسم مضاف اور دوسرا مضاف الیہ ہو. جیسے غلام زیدن، دکان زیدن، قلنسوۃ زیدن. کیسے سمجھیں گے کہ یہ اس کا پہلا اسم مضاف دوسرا اسم مضاف ہے؟ اردو میں اگر کا کے کی آئے تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ مضاف مضاف الیہ ہے. مرکب توصیفی جس میں پہلا اسم موصوف اور دوسرا صفت ہو، جیسے قلم جید، کراست جمیلۃ، غلام عاقل، جوال غال، قلنسوۃ مدورۃ، دکان مربعۃ. کیسے سمجھیں گے کہ یہ مرکب توصیفی ہے؟ کیسے سمجھیں گے؟ اگر ان 4 صفتوں میں سے مذکر اور مؤنث، اعراب، معرفہ، نکرہ، مذکر مؤنث، اعراب، معرفہ، نکرہ، واحد تثنیہ، جمع، اگر ان 4 صفتوں میں سے بیک وقت چاروں صفتیں کسی بھی مثال میں پائی جا رہی ہیں تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ مرکب توصیفی کی مثال ہے. ہم نے وضاحت کے ساتھ سمجھا دی. آج کلاس لمبی ہو گئی، آدھے گھنٹے سے زائد کی کلاس ہو گئی. صبر کے ساتھ آج اس کلاس کو سنیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی. کل انشاءاللہ کسی دوسرے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.